बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं STTV। इस वक्त जो معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہیں۔ اگر یہ چلتا رہا اسی طرح تو پاکستان میں نوز ڈائیو فردر، جس کی وجہ سے ظاہر ہے سب پریشان ہیں اور سب انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو ریزریکٹ کیا جائے۔ حال ہی میں 2 بڑے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہم نے دیکھے، ایک تو اڑان پاکستان جو 1 ٹریلین پلس اکانومی وغیرہ اور وہ چیزیں اس میں کی گئیں، دوسرا پلاننگ کمیشن نے بھی ایک پروگرام دیا، وہ بھی اویلیبل ہے، اور PM سیکریٹریٹ سے بھی اس کو، تو گورنمنٹ ان 2 کو گورنمنٹ کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک کوائن کی 2 سائڈز بھی ہیں، اور ایک پروگرام جو دوسرے کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کی کیا کونوٹیشن ہے، یہ جو پالیسی فریم ورک ہے اس کا امپلیمنٹیشن پلان کیا ہے اور اس کے کیا رزلٹ نکل سکتے ہیں، اینڈ وائی شوڈ وی ٹیک دیم ود اے پنچ آف سالٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی سلیمان، جو کہ ایک مشہور اکانومسٹ بھی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے، سو ہی نوز بوتھ دا سائڈس، ہی انڈرسٹینڈ دا باٹل نیکس اینڈ دا کونوٹیشن آف وین یو آر اے گورنمنٹ اکانومسٹ اینڈ آل، تو ان سے پوچھتے ہیں اور ساتھ ہی سمجھتے ہیں ہماری معاشی نہیں بلکہ معاشرتی ضروریات، جس کے لیے پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو ہے دیٹ از اے مسٹ۔ سر ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا بات کریں اس پہ جو میں نے ابھی بات کی ہے ایز اے بیسک پریمائس، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی اس میں دیکھیں جو 2 گورنمنٹ نے جو اکنامک ٹرانسفارمیشن یا اکنامک پلاننگ کے حوالے سے جو 2 ڈاکومنٹس ریلیز کیے ہیں، پہلا پلاننگ کمیشن کی طرف سے سامنے آیا جو اڑان پاکستان کے نام سے برانڈ ہوا، اور پھر بعد میں پرائم منسٹر آفس نے ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا جو کہ پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا اینڈ امپلیمنٹیشن پلان کے نام سے پبلش ہوا۔ 2 یہ سیپریٹ ڈاکیومنٹس ہیں۔ اس میں ہمیں جہاں تک اڑان پاکستان ہے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر یہ برانڈنگ ایکسرسائز ہے، جس میں ہم نے وہ 5 E's کی بات گورنمنٹ نے کی ہے، جی ایکسپورٹ ہونا چاہیے، انرجی، انوائرمنٹ کی بات کی ہے، اور آئی کنسیڈر دیٹ ایز اے وش لسٹ، اور ایک اس میں ہم نے ٹارگٹس متعین کیے ہیں کہ جی ہمارا $60 بلین ایکسپورٹ ہو جائے گا، ہماری $1 ٹریلین کی اکانومی ہو جائے گی اگلے کچھ سالوں میں، پر کیپٹا انکم کی بات کی گئی ہے، اور اس طرح ایک طرح سے گورنمنٹ نے یہ بتایا کہ جی ہم کہاں پاکستان جا سکتا ہے یا جانا چاہیے۔ اب یہ ہم سب کو جانتے ہیں، آپ بھی تھنک ٹینکس میں ہیں، کتنے عرصے سے ہیں، کہ یہ یہاں کا جو سفر ہے وہ اکنامک ٹرانسفارمیشن کے بغیر امپاسبل ہے۔ سو اکنامک ٹرانسفارمیشن کیا چیز ہے، اس پر ہم 1-2 منٹ مجھے پلیز کہ کیونکہ یہ ایک سینٹرل تھیم ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت بنیادی اکنامک سٹرکچر ہے، جس میں کہ انڈسٹریز کیسے آرگنائز ہوئی ہیں، ایگریکلچر کیسے آرگنائز ہے، سروسز کیسے آرگنائز ہے، گورنمنٹ کیسے آرگنائز ہے، یہ سب کچھ فنڈامنٹلی تبدیل ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، کیا ہمیں ایک بہت بڑی حکومت کی ضرورت ہے یا ہم ایک چھوٹی حکومت سے بھی گزارا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے ایک رائٹ سائزنگ ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں۔ سائز آف دا گورنمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر میٹنگز کر رہے ہیں، اور ہر 2-3 ہفتے بعد ایک خبر آتی ہے کہ ہم نے 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی ہیں، ہم نے اتنی اسامیاں ختم کر دی ہیں، یہ ایک محکمے مرج ہو رہے ہیں، یہ محکمے ختم ہو رہے ہیں۔ خبریں بہت سی آ رہی ہیں، نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہے ہیں، لیکن اس کی اسیسمنٹ بجٹ کے بعد ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، ابھی کچھ کرنا پریمیچور ہوگا، لیکن بہرحال یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ سو یہ ٹرانسفارمیشن کی طرف ایک سٹیپ ہے۔ اب یہ کہ گورنمنٹ کو چینج کیسے کرنا ہے، اس میں گورننس کیسے لے کے بہتر کرنی ہے، ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو ای گورننس کیسے کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑے کویسچن مارک ہے، جس کی طرف ہمیں پیش رفت سلیکٹیولی نظر آتی ہے۔ جیسے ہم نے پاسپورٹ آفس کو بہتر کیا، ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے بہتر کیا۔ جو اکنامک ٹرانسفارمیشن کا دوسرا جو بڑا سرکل ہے وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر۔ اس میں ہماری جو انڈسٹریز ہیں، کیا وہ کمپیٹیو ہیں؟ وہ آنسر ہے کہ کمپیٹیو نہیں ہیں۔ موسٹلی انڈسٹریز جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم پہ ہسٹوریکلی سبسڈیز کے اوپر بیسڈ رہی ہیں۔ اس میں سے کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، تو ٹرانسفارمیشن کا ایک مطلب یہ ہے کہ نو مور سبسڈیز۔ سو ٹیکسٹائل کو اب ہم سبسڈی نہیں دے رہے آلریڈی،
ایک اور ٹرانسفارمیشن کا ایک ہمیں جو اظہار نظر آیا وہ لاسٹ ایئر، وہ ہمیں گندم کی سپورٹ پرائس کو کے صورت میں نظر آیا جب پنجاب حکومت نے ایک دم سے اناؤنس کر دیا کہ حکومت اس سال گندم نہیں خریدے گی. اب یہ غلط چیز ہے کہ آپ ایک دم اناؤنس کرتے ہیں، آپ کوئی پریپریشن نہیں کرتے، غلط چیز ہے. لیکن سٹیپ میں سمجھتا ہوں رائٹ ڈائریکشن میں ہے. کیونکہ اسی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ کموڈٹی ڈیٹ پیدا ہوا ہے، ہماری انیفیشنسی اسٹوریج کی بہت زیادہ ہے اور بڑے مسائل ہیں. سو ہم نے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسانوں کو اوپن مارکیٹ کی طرف لے کر جائیں. یہ ہے ٹرانسفارمیشن. مگر ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے ایک ٹرانسفارمیشن تو کر لی کہ جی حکومت نہیں خریدے گی، لیکن اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ فارمرز کو الاؤ کریں کہ وہ گندم اس نے افغانستان بیچنی ہے، اس نے پشاور بیچنی ہے، اس نے بلوچستان بیچنی ہے، جدھر بیچنی ہے وہ بیچ دیں. وہ بھی آپ الاؤ نہیں کر رہے. وہ وہاں پر اب پھر حکومت پنجاب آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور ہر جگہ ان کے جو محکمے کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہے. تو اس کا مطلب آپ نے جو پہلے سٹیپ لیا تھا وہ شاید اپنے انڈر ڈیوریس یا انڈر پریشر لے لیا تھا، لیکن آپ نے کام وہی کرنا ہے. تو وہ آپ نے کسان کو دوسری طرف سے دونوں طریقے سے مات دیا. سپورٹ پرائس ختم کر دی اور آپ نے اس کو ایکسپورٹ نہیں ہونے دی. اکنامک ٹرانسفارمیشن کا تیسرا مطلب یہ ہے، یعنی جو انڈسٹریز کے اندر میں نظر آتا ہے کہ ہماری انڈسٹریز ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو، وہ امپورٹ کی پروٹیکشن کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. جیسے وہ چائنیز کہتے ہیں کہ امپروو یور پروڈکٹیوٹی اینڈ ایکسپورٹ اٹ. تو پروڈکٹیوٹی ہماری، پروڈکٹیوٹی کی آپ نے بڑی اچھی تھیم آئیڈینٹیفائی کی ہے. پروڈکٹیوٹی رنز ایز اے کراس کٹنگ تھیم ان دس ڈاکیومنٹ. اور اس کے اندر ایک تو لیٹس فیس اے فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کانسٹنٹلی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے ہماری. یعنی کہ جو ورکر پرفارم کرتا ہے 1 گھنٹے میں، اس کا جو آؤٹ پٹ لیول ہے، چاہے وہ کسان ہے یا وہ انڈسٹری میں کام کرتا ہوا ایک مزدور ہے، اس کی اپنے ریجن کے مقابلے میں مزدوروں کسانوں سے جو آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہے. یہ نہیں کہ وہ محنت نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہے، اس کی ییلڈ نہیں مل رہی ہے، اس میں ہمیں اتنا اس کی وجہ انویسٹمنٹ کا نہ ہونا ہے، کیپٹل کے ایلوکیشن کا ایشوز ہیں، اسکلز کا نہ ہونا ہے. سو یہ چیزیں ہمیں، اگر آپ صحیح معنوں میں اکنامک ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ریڈیکلی چینج کرنی ہے اگلے 5-10 سالوں کے اندر. اس کے حوالے سے یہ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے. تو یہ ایک روڈ میپ پرووائڈ کیا گیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بجٹ. ٹھیک، فسکل سائڈ کو کہا جاتا ہے کہ فسکل سائڈ از ایٹ دا ہارٹ آف آل اکنامک فریم ورکس. تو آپ نے ایک ڈیم کی طرح نا کہ پانی اکٹھا ہو گیا، اس میں پھر آپ جس مرضی کھیت میں دیں اور آگے اس کو ڈائیورٹ کر دیں. ایف پی آر از لائک دیٹ. اب اس میں جو ایک جسٹس کا ایلیمنٹ ہے آپ کرتے ہیں، جس میں ایک وہ ایلیٹ گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک بینیفیشری، ایک وہ بنے ہوئے ہیں محکمے بھی، گروپس بھی، اینڈ آل ایلیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں، وہ ہم آپ کو وہ ویزیبل نظر آتا ہے. جو ٹیکٹونک لیول پہ ہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر سوشل سیٹ اپ چلتا ہے، اس کے اوپر اکنامک اینڈ آل دا پروڈکٹیوٹی کی اس کے اوپر ہے. نیچے دو کو ریفارم کیے بغیر which is political dispensation, do you think it would be possible? Politics is at the center of everything. جب ہم کہتے ہیں نا بجٹ آپ نے بات کی ہے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک گورنمنٹ ریونیو اکٹھا کیسے کرتی ہے، کن لوگوں سے اکٹھا کر رہی ہے، کن سیکٹر سے اکٹھا کر رہی ہے، کس سے کتنا زیادہ کر رہی ہے، کس سے کتنا کم کر رہی ہیں. یہ پولیٹیکل اکانومی کے ڈیسیشنس ہیں. اس میں جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو انفلوئنشل سیکٹرز ہیں، انڈسٹریل سیکٹرز ہیں، جیسے ریئل اسٹیٹ اس میں سے باہر ہے، ایگریکلچر باہر رہا ہے. آلدو ہمارا جو انڈسٹریل ہے وہ اوور ٹیکسڈ ہے. ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو فارمل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ہیویلی اوور ٹیکسڈ ہے اس وقت. وہ ٹیکس کو بہت زیادہ، ہمارا 78% اس وقت ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں کنٹریبیوشن انڈسٹریل سیکٹر کی ہے، جبکہ ان کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن 20% بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ ایک طرح سے پولیٹیکل اکانومی دونوں کا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دوسرا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ہے اسپینڈنگ کا. اسپینڈنگ کا بھی ایک پولیٹیکل اکانومی ڈیسیشن ہے کہ آپ نے خرچ کہاں کرنے ہیں. اب اس میں اگر آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں، ہم بڑی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں جو ریلیٹیولی ایک کنٹرولڈ سٹی ہے، پلانڈ سٹی بھی ہے. اب اس کے اندر پریورٹیز کیا ہماری اس وقت یہ تھی کہ ہم نے سرینا کا انڈر پاس بنانا تھا، یا ہم نے G9 کے اوپر ایک نیا انڈر پاس اور فلائی اوور بنانا تھا.
یہ ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ہم اپنے جو ڈرینیج کو بہتر کریں. واٹر سپلائی اسلام آباد کی کافی خراب ہے. 50% واٹر ضائع ہو رہا ہے پائپ لائن کے اندر, بالکل وہ رس جاتا ہے, ہمیں ملتا نہیں ہے. فلیٹ میٹرنگ سسٹم ہے, نہیں میٹرنگ سسٹم نہیں ہے, فلیٹ سسٹم ہے. انیفیشنسیز ہیں. ڈرینیج کا نظام, یہ جو ہم نے ویسٹ ڈسپوزل کا نظام نہیں ٹھیک کر سکے ابھی تک. ہم باہر کہیں جا کے پھینکتے ہیں اپنا سارا سالڈ ویسٹ. تو اسلام آباد کیپٹل میں یہ ہو رہا ہے. اب یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, اور جس میں چونکہ ہماری نمائندگی تو نہیں ہے ایز ریزیڈنٹ آف اسلام آباد, آپ سے یا مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا. محسن نقوی نے تو مجھ سے آ کر نہیں پوچھا کہ میاں تمہیں انڈر پاس بنانے ہیں یا تمہیں اگر مجھ سے پوچھتے میں کہتا کہ یار میں 3 دفعہ اشارے پر رک جاؤں گا سرینا سے باہر, لیکن آپ مہربانی کریں یہ میرے جو ڈرینیج کو سسٹم ٹھیک کر دیں, میرے پانی کو سسٹم کو ٹھیک کر دیں, یہ موٹریں بند کروائیں, اور ایک اچھے میونسپل ایڈمنسٹریشن جس طرح میونسپل لیول کی طرح واٹر سپلائی کریں اور چارجز لے لیں. بچپن میں ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ پنجاب کے جو مین سینٹرل سرگودا ٹائپ شہر ہیں 4:30 بجے ٹوٹی کا جسے ہم کہ پانی آتا تھا اور پورٹیبل ہوتا تھا. جی پورٹیبل ہوتا. لاہور میں بھی یہ تھا, میٹرز لگے ہوئے تھے, وہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ ساری ختم کر دی. تو یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو کہ میں اس کو کہوں کہ, اور شہری اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر سسٹم ظاہر ہے اب شہری خود تو نہیں بنا سکتے سسٹم تو کسی, لیکن ہم نے کیا کیا جی, ہم نے اربوں روپے ادھر لگا دی ادھر لگا. تو یہ وہ مس ایلوکیشن آف ریسورسز ہیں جو اسپینڈنگ سائڈ کے اوپر ہیں. اب چونکہ اختیار ہمارا نہیں ہے, وہ فیصلے یا تو کوئی بیوروکریٹ کر رہا ہے یا کوئی منسٹر کر رہا ہے یا پرائم منسٹر کر رہا ہے, اور وہ لوگوں کی رائے اس میں شامل نہیں ہے. تو جو بھی ہمارے تھوڑے بہت ریسورسز ہیں, اسکیئرس ریسورسز ہیں پاکستان میں, ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ریسورسز کو ملا کے مشکل سے ہم اپنے لیے تنخواہیں بھی نہیں پوری کرتے اپنے سرکار کی, تو ہم پھر یہ کر رہے ہیں. سو اس لیے یہ جو اسپینڈنگ سائڈ کے اوپر بھی ہمیں زیادہ میں بات کرنی چاہیے. ریونیو اینڈ اسپینڈنگ دونوں ہائیلی پولیٹیکل ڈیسیجنس. پولیٹیکل ڈیسیجنز بالکل آپ نے ٹھیک ایکسپلین کیا. اور باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ پہلے تو گزارا چلتا رہا تھا بالکل جب سب کے, لیکن جب ٹائٹ ہوں تو اس وقت ایبسلوٹ تو خیر کیا ہونا ہے, جسٹس کو امپلیمنٹ کیے بغیر جو ہے معاشی انصاف جو ہے آن پولیٹیکل بیسس وہ کیے بغیر گزارا آگے نہیں چل سکتے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دریا یہاں سے گزرتا ہے کرنگ, اور وہ آگے جا کے راول ڈیم کو کرتا ہے. کیونکہ جو لینڈ تھی وہاں پہ اس کو سی ڈی اے نے اس طرح سے نہیں کیا, تو لوگوں نے خود بنائے ہیں اور اپنے سیوریجز جو ہیں وہ سارے اس کے اندر اس کے 2 رزلٹ نکلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دریا ہے وہ نالے میں سوئج میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا, اور دوسرا اس کا یہ ہوا ہے کہ وی آر میکنگ پنڈی آف پیپل آف اسلام آباد ایٹ لوور اینڈ راول پنڈی ٹو ڈرنک دا فیسز. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں, اور اس کی کوئی کاسٹ نہیں تھی. اس کے لیے اگر ایک سیوریج سسٹم بنایا جاتا جس میں وہ پراپرلی وہ آگے اس کو ڈسپوز آف کر دیتے, اور کسی اور ایک چھوٹا سا کاسٹ تو تھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ کاسٹ انکر کرتے, یہ کاسٹ انکر, یہ پبلک انویسٹمنٹ کی یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم لگائیں پیسے, اس پہ لگائیں کرنا چاہیے تھا, اور کوالٹی, اور پھر آپ بے شک یوزر سے تھوڑے بہت پیسے ریکور بھی کر لیں, ہاں ریکور کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے یہ سسٹم چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ انڈیویجول ہاؤس ہولڈ کے لیے کام کرنا امپاسبل ہے. بالکل ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو وہاں کا علاقہ تھا اٹ واز سو پکچرسک اور بیوٹیفل اٹ واز. تو اگر اس کو ٹیریسز میں ڈیولپ کرتے جیسا کہ وہ تھا, اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہوتی اور گورنمنٹ کی, تو وہ دنیا کا ون آف دا, سامنے دریا ہے, سامنے ماؤنٹین ہے. آپ امیجن کریں کہ ہمالیہ کے سامنے اور ہمالیہ سے اترنے والے دریا کے ساتھ ایک آپ وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. وہ نہیں کیا, پیچھے وہ بیریئر ٹاؤن نے کیا کسی حد تک, وہ اس گولف سٹی جو ہے جا کے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ گڈ گورننس جس میں جسٹس ہو, جس میں جو ٹیکس پیئر ہے وہ دھیان کیا جائے کہ کم جو کمزور ہے اس سے کام دوسرے سے لے کے اور دوسری جگہ. تو یہ کیے بغیر جس کے لیے پولیٹیکل جسٹس جو ہے دیٹ از دا اسٹیپ 1. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.